کیا آپ مردانہ بانجھپن کا شکار ہیں؟ اب آپ بھی ماں باپ بن سکتے ہیں، کیونکہ تاثیر دواخانہ پیش کر رہا ہے مردانہ بانجھپن کا بہترین علاج۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ ناظرین، آج میں بات کروں گی کہ مردانہ بانجھپن کیا ہوتا ہے اور اس کا ہربل طریقہ علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بانجھپن کیا ہے۔ بانجھپن جنسی قوت کی خرابی کا نام ہے، یعنی جنسی قوت 3 قوتوں کا مجموعہ ہے۔ ان 3 قوتوں میں سے کسی قوت یا فعل میں خرابی ہو گئی ہو تو بانجھپن پیدا ہو سکتا ہے، اور ہر وقت کی غیر طبی حالت میں بانجھپن کی نوعیت بھی مختلف ہوگی۔ اس لیے مردانہ بانجھپن کے کچھ اسباب ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے خواہش اور جذبے کا نہ ہونا۔ خواہش، جذبے اور کشش کا تعلق اعصاب سے ہے۔ اس جذبے میں کمی بیشی کے لیے اعصاب کو دیکھا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر نطفے کی منتقلی کے لیے عضو مخصوص کی کارکردگی کو پیش نظر رکھا جائے گا، کیونکہ نطفہ اور خواہش دونوں موجود ہو لیکن متعلقہ مقام تک پہنچانے کے لیے عضو تناسل میں جان ہی نہ ہو تو ایسے بانجھپن کی نوعیت پہلے سے مختلف ہوگی۔ اور تیسرا، نطفہ خوشیوں کے تحت تیار ہوتا ہے، اس میں نقص واقع ہو تو غدی بانجھپن تصور ہوگا۔ یہ تینوں مفرد اعضاء اپنی حالت سے ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، اگر ان کے افعال میں توازن ہوگا تو جنسی قوت درست ہوگی۔ مردانہ بانجھپن 2 طرح کا ہوتا ہے، پرائمری انفرٹیلٹی اور سیکنڈری انفرٹیلٹی۔ پرائمری انفرٹیلٹی میں وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جو ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، یعنی جن کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی ہو اور حمل قرار نہ پایا ہو۔ سیکنڈری انفرٹیلٹی میں وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جن کے یہاں ایک اولاد ہے لیکن وہ مزید اولاد پیدا نہیں کر پا رہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بانجھپن کے سلسلے میں خصیوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ خصے بھی بانجھپن کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ٹیسٹیکلز کی 2 طرح کی بیماریاں جو سپرم پروڈیوس کرنے میں حائل ہوتی ہیں، اس میں ویریکوسیل ہے اور ہائیڈروسیل ہے۔ ہائیڈروسیل کی بیماری میں خصیوں کے اوپر گوشت بڑھ جاتا ہے، اور ویریکوسیل کی بیماری میں خصیوں کے ساتھ نالیاں پھول جاتی ہیں۔ اس کے بعد سپرم کی بیماریوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ بانجھپن کی سب سے اہم اور بڑی وجہ انسانی سپرم ہوتے ہیں جو خصیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور مرد اور عورت کے ملنے کے بعد مردانہ عضو تناسل سے خارج ہو کر عورت کے رحم کی گردن میں پہنچ کر اولاد پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اب سپرم کی 3 قسم کی بیماریاں، ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا اور نیکروسپرمیا۔ ایزوسپرمیا، مادہ تولید میں سپرم کی بالکل غیر موجودگی ایزوسپرمیا کہلاتی ہے۔ اس بیماری میں سپرم بالکل پیدا ہی نہیں ہوتے، اور مادہ تولید میں سپرم بالکل پیدا نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب انفیکشن ہے۔ ایزوسپرمیا کی مزید 2 اقسام ہیں، آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا اور نان آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا۔ آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا میں اگر خصے سائز میں نارمل ہوں اور ہارمون لیول بھی نارمل ہو تو عضو تناسل کے درمیان نالیاں بند ہونے کو آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ یہ مرض خصے سے مادہ تولید باہر نکالنے والی نالیوں پر چوٹ لگنے یا ان میں نقص پیدا ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور اب نان آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا، اس بیماری میں مادہ تولید میں سپرم کا پیدا نہ ہونا خصیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ خصیوں میں نقص ہونا، اس کے علاوہ خصیوں میں پیدائشی نقص ہونا، ہارمون لیول نارمل نہ ہونا، خصیوں کا انفیکشن اور تیز بخار بھی اس کی وجہ بنتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہے اولیگوسپرمیا۔ مردانہ بانجھپن کی ایک وجہ مادہ تولید میں سپرم کی تعداد کا کم ہونا بھی۔ مادہ تولید میں سپرم کی مناسب تعداد 200 ملین سے 600 ملین ہوتی ہے، جس میں 50 ملین ایکٹیو سپرم ہو یا 50 ملین ایکٹیو سے کم ہو تو وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ سپرم کی مناسب تعداد 120 ملین سے کم ہو تو اولیگوسپرمیا کہلاتا ہے۔ 1 منٹ میں 50,000 سپرم پیدا ہوتے ہیں، 1 دن میں 72 ملین، اور یہ سپرم 83 یوم میں میچور ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے نیکروسپرمیا۔ نیکروسپرمیا بانجھپن کی ایسی قسم ہے جس میں مادہ تولید میں سپرم موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے۔ ناظرین، تاثیر دواخانہ اینڈ تاثیر ہربل فارما پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹرڈ کے شعبہ ریسرچ میں کوالیفائڈ حکماں، ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، فارماسسٹ اور سائنٹسٹ نے مردانہ بانجھپن کے تمام اسباب اور وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے طب اسلامی کے عین اصولوں کے مطابق مختلف قسم کی قیمتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد مردانہ بانجھپن کا محفوظ مؤثر علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر دواخانہ کا تاثیر یاقوتی سپرم گرو کورس اولاد کے حصول کے لیے کامیابی کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ اس کورس کے استعمال سے ہزاروں لوگوں نے دلی مرادیں پائی اور انہیں اولاد جیسی نعمت حاصل ہوئی۔ یہ کورس مادہ تولید کو بڑھا کر سپرم کو اولاد کے قابل بناتا ہے۔ اس کورس میں شامل قیمتی اور دیسی جڑی بوٹیاں نہ صرف مادہ تولید کو بڑھانے بلکہ اسے گاڑھا کرنے میں بھی مؤثر ہیں۔ یہ مردوں کے جرثومہ حیات میں ہونے والی تبدیلیوں کے افزائشی ہارمون AGH کے سپرم کی سطح میں اضافہ کرتا ہے۔ بے اولاد افراد کے سپرم کم ہو تو ان کے سپرمز کو نارمل حالت میں لاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کورس کرم منی کی کمزوری اور اس کے قدرتی تناسب کو درست کر کے اس کے اقوام کو ٹھیک کرتا ہے، اور یہ خصیوں کے مسائل ہائیڈروسیل اور ویریکوسیل کو مکمل طور پر رفع کرتا ہے اور ان کو دوبارہ ہونے سے روکتا ہے۔ اس کورس کے استعمال سے اولیگوسپرمیا، ایزوسپرمیا، نیکروسپرمیا جیسی بیماریوں سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے۔
یہ کورس سپرم کی افزائش کو مستقل بنیادوں پر بحال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیمن میں موجود پسل کو ختم کرتا ہے اور دوبارہ ہونے سے روکتا ہے اور آپ کو اولاد کے قابل بناتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں اور تاثیر یاقوتی سپرم پرو کورس استعمال کریں اور اپنی خوشیوں کو حاصل کریں۔ مردانہ پانچ فن کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ کو وزٹ کریں، کیونکہ اس میں وہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں جو آپ کو زندگی میں کامیاب اور صحت مند بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔